ایسے حیرت انگیز اور پراسرار مقامات جن میں ایسے راز دفن ہیں کہ جن کے بارے میں سائنس سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے اور انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث، اور ان مقامات پر ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ ایسے ہی کچھ عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات یا آثار کا تذکرہ آج آپ کو سننے کو ملے گا۔ لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ایسے ہی کچھ عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات یا تاریخی پراسرار واقعات سے ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ریئلٹی فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین گرامی، موجودہ دور میں انسان سائنسی ترقی کی بدولت کہکشانی نظام سے روشناس ہو چکا ہے۔ سمندر کی تہہ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، زمین کے بطن میں اور ستاروں سے آگے نئے جہانوں کی تلاش کے منصوبے بنا رہا ہے۔ یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے کائنات کے حقائق کھول کر رکھ دیے، لیکن ہمارے ارد گرد اب بھی بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ آج بھی اس کرۂ ارض پر بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں اور کئی آثار ایسے موجود ہیں جو صدیوں سے انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں اور جن کے متعلق سائنس سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک مقام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ چلی کے ساحل سے قریباً 4000 کلومیٹر کی دوری پر یہ جزیرہ ایسٹر لینڈ دنیا کی قدیم ترین آبادیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس جزیرے سے متعلق سب سے نمایاں بات جو آج بھی سیاحوں اور ماہرین آثاریات کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ یہاں کھلے میدانوں میں کھڑے پتھر کے بلند قامت بت ہیں جنہیں موئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بت مجموعی طور پر 600 کی تعداد میں جزیرے میں کوئی 1 میل کے رقبے میں پھیلے ایک میدان میں موجود ہیں۔ ان میں سے آتش فشانی کے عمل سے وجود میں آنے والے اس جزیرے پر یہ بت لاوے کے سخت ہو جانے والے ٹکڑوں ہی سے بنائے گئے اور ایسی اعلیٰ مہارت سے ان کی تعمیر کی گئی ہے کہ جو اس قدیم ترین آبادی کے بارے میں ماہرین آثاریات کو کئی طرح کے مفروضات قائم کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ مثلاً یہی کہ اس جزیرے پر کبھی آباد لوگ غیر معمولی طور پر ترقی یافتہ تھے اور انہوں نے فن تعمیرات میں نہایت کمال حاصل کر لیا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ماہرین آثاریات کے مفروضات اس بنا پر بھی غیر معمولی ہو جاتے ہیں کہ اس ویران جزیرے سے اس بات کے واضح آثار ملے ہیں کہ یہاں آباد لوگ آدم خور تھے اور ان کے ختم ہو جانے کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ہی کھا گئے تھے۔ یہ بات آج بھی ایک لا ینحل بھید کے طور پر موجود ہے اور جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہنوز تحقیقات جاری ہیں کہ آخر کیوں ان لوگوں نے آدم خوری کو اپنایا اور کیوں ایک دوسرے ہی کو کاٹ کر کھا گئے۔ کیا یہ لوگ کسی طرح کے جنون میں گرفتار ہو گئے تھے یا پھر انہوں نے کسی اور وجہ سے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا تھا؟ انسانوں کو کھانے کے حوالے سے یہاں پتھروں پر کھدی شبیہوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عمل خاص طرح کی رسومات کے ساتھ کیا جاتا تھا، جیسے آدم خوری ان لوگوں کے لیے محض پیٹ کی بھوک مٹانے کے مقصد کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے لیے کسی اور حوالے سے اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ آج یہ جزیرہ سیاحوں کی دلچسپیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن یہاں سے ملنے والے آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی موت کا ناچ کیا گیا تھا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کبھی جنگلوں سے آباد یہ جزیرہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے اتنے لوگوں کی غذائی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر ہو گیا اور یہاں موجود آبادی نے ایک دوسرے کو کھانے کی عادت اپنا لی، لیکن یہ توجیہ کئی حوالوں سے درست معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں اس وقت درخت موجود نہیں ہیں، جبکہ کبھی یہ گھنے جنگلوں کی اماجگاہ تھا۔ ان جنگلوں کے آثار بھی یہاں ملتے ہیں، لیکن جنگل ہی تو غذا کی فراہمی کا واحد ذریعہ نہیں تھے۔ سمندر میں مچھلیاں غذا کا ایک بہتر متبادل تھی، جبکہ یہاں ماہی گیری کا بہت زیادہ سامان ملا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ماہی گیری بھی کرتے تھے اور شاید ان کے دوسرے جزیروں سے بھی روابط تھے۔ امریکی ماہر آثاریات البرٹو میگرین نے اس حوالے سے اپنی تحقیقات کو سمیٹتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہاں آباد لوگ ایک خاص طرح کے وائرس کا شکار ہو گئے تھے، جس نے ان میں آدم خوری کے رجحان کو پیدا کیا اور اسے فروغ دیا۔ اس وائرس کے بارے میں البتہ البرٹو میگرین خاموش ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے پھیلا، اور یہ کہ اس کے بعد کیوں اس وائرس نے کسی دوسرے جزیرے پر حملہ نہیں کیا اور دنیا میں کہیں اور اس قسم کے وائرس کے آثار موجود نہیں۔ قدیم تہذیبوں کی تاریخ میں مہارت رکھنے والے زیادہ تر افراد اس واقعے کو جادوگری کے فن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں موجود لوگ جادو کے فن کے اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچ چکے تھے اور جزیرے میں موجود دیو قامت بت اصل میں ان کی جادوئی مشقوں کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار تھے۔ جادو کے فن سے متعلق قدیم مصری دستاویزات میں موئی سے مشابہ بتوں کی تصویریں موجود ہیں
یہ بت مختلف شیاطین کی شبیہیں ہیں اور مختلف شیطانی قوتوں سے منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسٹر لینڈ کا ہر فرد جادو کے فن میں یکتا تھا، کسی طور پر جب وہ ایک دوسرے سے بڑھ گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ اس نظریے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ جزیرے میں ملنے والے گھروں کے کھنڈرات میں چھوٹی چھوٹی انسانی پتلیاں بھی ملی ہیں جو افریقہ کے زومبئی جادوگر اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اس جزیرے کا قدیم ترین نام جو مختلف تاریخی تذکروں میں ملتا ہے ٹی پیٹرا ٹی ہینوا، جس کا مطلب دنیا کا مرکز ہے۔ یہاں رہنے والے اس جزیرے کو دنیا کا مرکز تصور کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے دیو قامت بت تخلیق کیے۔ 1860 میں سیاحوں نے پہلی بار اسے دریافت کیا تو انہوں نے اس کا نام راپا نوئی رکھا، جس کا مطلب عظیم راپا ہے، جبکہ ایک اور جزیرہ چھوٹا راپا کے نام سے پولینیشیا میں موجود ہے جہاں اس طرح کے حجم میں چھوٹے بت موجود ہیں۔ پولینیشیا کے جزیرے کی مناسبت سے ہی اسے راپا نوئی کا نام دیا گیا۔ تاہم جب 1722 میں ڈنمارک کا کپتان جیکب راگوین اس جزیرے پر پہنچا تو اس روز ایسٹر کا دن تھا۔ اس دن کی مناسبت سے اس نے اس کا نام ایسٹر لینڈ رکھا اور تب سے خاص طور پر یورپ بھر میں اس جزیرے کا یہی نام معروف ہے، کیونکہ جیکب راگوین پہلا یورپی تھا جس نے اس جزیرے پر قدم رکھا۔ اس جزیرے سے ملنے والی انسانی ڈھانچوں اور ہڈیوں کے DNA کے مطالعے سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہاں انسانی آبادی کا آغاز 1 سے 10 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوا، جبکہ اس جزیرے کو آباد کرنے والے پولینیشیا کے جادو کے ماہرین تھے جنہیں ان کے اپنے جزیرے سے شیطانی علم سے تعلق کی بنا پر باہر نکال دیا گیا تھا اور 5ویں قبل مسیح میں ان کا قتل عام کیا گیا۔ ان میں سے جو اس قتل عام سے بچ گئے وہ بھاگ کر اس جزیرے میں آ گئے، اور چونکہ یہ جزیرہ جہاز رانوں کی پہنچ سے باہر تھا اور قطعی غیر آباد تھا، سو انہوں نے اسے اپنے لیے محفوظ تصور کیا اور یہاں آباد کاری شروع کی۔ وہ مختلف جادوئی مشقوں کے لیے یہاں موجود جنگلوں کی لکڑی کثرت سے جلاتے تھے اور یہاں پائے جانے والے جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے۔ یہ سارا عمل اس کثرت سے کیا گیا کہ کچھ ہی عرصے میں یہاں درخت اور جنگلوں کے جانور ختم ہو گئے۔ شاید تبھی آدم خوری کا عمل شروع ہوا ہوگا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں آباد ہونے والے ابتدائی لوگ تعداد میں 100 سے بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی آبادی میں تیزی سے اضافہ کیا اور جلد ہی ان کی آبادی ہزاروں میں پہنچ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے میں ایک وقت میں 17,000 کے قریب قبائل آباد تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار تھا اور تمام قبیلوں کا بھی ایک سردار تھا جس کے دربار میں پروختوں اور جادوگروں کا غلبہ تھا۔ چونکہ ہر فرد جادو کے فن میں کمال کا درجہ رکھتا تھا، سو ضروری تھا کہ یہ دوسرے جزیروں کی طرف ہجرت کریں اور وہاں اپنے فن کے کمالات دکھائیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اپنے آبائی جزیرے کو چھوڑنے کی خواہش نہیں تھی اور سبھی ایک دوسرے کو جزیرے سے باہر دھکیلنے یا مار دینے کے درپے ہو گئے۔ اس جزیرے میں موجود 600 عظیم القامت بتوں کے علاوہ یہاں سینکڑوں دوسرے بت بھی موجود ہیں جو سالم حالت میں نہیں ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ انہیں بری طرح مسخ کرنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مکمل تباہی سے پہلے انسانوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تھا اور خوب خون خرابہ ہوا ہوگا۔ یہاں آبادی کے آغاز سے اس کی مکمل تباہی کے درمیان 1200 سال کا وقفہ ہے۔ 600 کے قریب باقی رہ جانے والے موئی بت جزیرے بھر میں 1 سے زائد گروپوں میں مختلف پلیٹ فارموں پر کھڑے ہیں۔ ان پلیٹ فارموں کو آہو پکارا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے حوالے سے موئی بتوں کے علاوہ یہ بات بھی ماہرین اثاریات کو ورطہ حیرت میں مبتلا کرتی ہے کہ اس جزیرے کے کناروں سے آگے سمندر کے پانیوں میں بھی اس جزیرے کے آثار موجود ہیں، جس سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کبھی یہ جزیرہ اصل میں موجودہ حجم سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس حوالے سے ہونے والی تحقیقات ہمیں بتاتی ہیں کہ موجودہ جزیرہ مجموعی جزیرے کا وسطی حصہ تھا، کیونکہ اس کے ہر طرف قریب قریب ایک جتنے رقبے پر تباہ شدہ جزیرے کے آثار موجود ہیں، یا یہ جزیرہ کسی بڑی سلطنت کا ایک حصہ تھا، اور یہ کہ وہ سلطنت کون سی تھی اور کیا تاریخ میں اس سلطنت کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں یہ سلطنت مورخوں کی نظر میں آنے سے رہ گئی؟ ایک خیال یہ بھی ہے کہ 12,000 سال پہلے جب برفانی دور کے آخری گلیشیئر پانی کا حصہ نہیں بنے تھے اور سمندر موجودہ سطح سے کوئی 100 میٹر مزید نیچے موجود تھا، تو یہاں جزیروں کا ایک سلسلہ موجود تھا جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ تاہم پھر جوں گلیشیئر میں پگھلاؤ کا عمل شروع ہوا، سمندر کی سطح بلند ہوتی گئی اور یہ جزیرے ایک ایک کر کے سمندر میں غرقاب ہوتے گئے اور ان کی آبادی موجودہ جزیرے پر منتقل ہوتی گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام جزیرے آباد تھے تو کیوں دنیا کے دوسرے ممالک اور جزیرے ان سے غیر آگاہ رہے، اور کیوں یہ جزیرے گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے؟ ایسٹر لینڈ میں موجود دیو قامت بتوں کے مصرف کے حوالے سے بھی
ماہرین آثاریات مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ ان تحقیقات کے نتائج پر مشتمل کتاب، اس میں یہ مفروضہ پیش کیا گیا ہے کہ ان بتوں کی تعمیر کا ایک مقصد جادوئی عمل کے ذریعے غیب کا علم حاصل کرنے کی کوشش تھا۔ یہ جزیرہ ہمہ وقت سمندری طوفانوں کی زد میں رہتا تھا اور جب کبھی ایسا کوئی طوفان آتا وہ بہت تباہی مچاتا تھا۔ ایسٹر لینڈ کے جادوگروں نے ان بتوں کے ذریعے شیطانی قوتوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور یوں وہ خود کو ان طوفانوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاہم اس ذریعے سے وہ دنیا میں آئندہ ہونے والے واقعات سے بھی خود کو آگاہ کر لیتے تھے اور اتنی قوت انہوں نے حاصل کر لی تھی کہ ماہرین کہتے ہیں اگر یہ جزیرہ تباہ نہ ہوتا تو شاید دنیا کی تاریخ کسی اور دارے پر بہہ رہی ہوتی۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔